اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ مجھے اس نشست میں اور اس کے بعد والی 2-3 نشستوں میں اللہ رب العالمین کی تخلیق سے متعلق کچھ باتیں بیان کرنی ہیں۔ اللہ رب العالمین کی تخلیق کا وہ حصہ جو انسان سے جڑا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو نہایت جمال اور کمال سے پیدا کیا ہے۔ رب العالمین نے بہت بہتری اللہ رب العالمین نے انسان کی تخلیق میں رکھی ہے۔ عام مخلوقات سے اللہ تعالیٰ نے بہت ممتاز رکھا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کو اپنی حکمت کے تحت کبھی کبھار کسی انسان کو اللہ تعالیٰ سب سے ہٹ کر کے پیدا فرماتے ہیں۔ جیسے کسی انسان کے 2 سر آ جائیں، 2 ہاتھ کے بجائے ایک ہی جانب 2 ہاتھ آ جائیں، اس جانب 2 ہاتھ آ جائیں، 2 پیر کے بجائے ایک ہی جگہ پر 2 پیر اور اس طرف 2 پیر 4 پیر بن جائیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی تخلیق اس طرح سے بھی کرتے ہیں۔ اس میں کیا حکمتیں ہیں، کیا باتیں ہیں، میں اس سلسلے میں کچھ باتیں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ بنیادی بات بحیثیت مسلمان کو یہ اچھی طرح جان لینا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو جو انسانوں کے نام نازل کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس بات کو قرآن مجید میں جگہ جگہ پر بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت ہی خوبصورتی سے پیدا فرمایا ہے۔ اس کی آنکھ ناک، اس کی قد و قامت، اس کا رہن سہن، بلکہ اس کی غذائیت، اس کی جو غذا ہے، اس کی جو فضا ہے جہاں اس کو رکھا گیا ہے، اور اسی طرح سے جو ہے یعنی انسان سے جڑی سبھی اشیاء کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی عمدگی کے ساتھ اللہ نے اسے چیزیں عطا فرمائی ہیں جو عام مخلوقات سے اسے ممتاز کرنے والی باتیں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس بات کو قرآن مجید میں متعدد مقامات پر بیان فرمایا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے سورۃ الاسراء میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو عزت بخشی ہے، جو اسے اکرام عطا کیا ہے، اس کے رہنے سہنے، اس کے کھانے پینے، اس کے سبھی اجزاء سے متعلق اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاسراء میں انسان کی جو برائیاں ہیں، چاہے وہ توحید سے متعلق ہوں، شرک میں وہ مبتلا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے وسائل جو ہے غیر شرعی وسائل اس نے اختیار کر لیا ہے، یا انسان شیطان کے دھوکے میں ہے، ان سب سے اللہ رب العالمین نے نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ انسان کو اللہ نے کتنا بڑا مقام عطا کیا ہے، کس طرح سے وہ اللہ رب العالمین کی توحید سے غافل ہے، اللہ کی عبادت سے غافل ہے، اپنے انجام کو بھولا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانفطار میں بیان فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانفطار کے آغاز میں قیامت کا جو وقوع ہے، وقوع قیامت کا جو عجیب طرح کا ایک حادثہ ہے، اس کو بیان کرتے ہوئے انسان کو اللہ رب العالمین نے نصیحت فرمائی کہ وہ اللہ تعالیٰ سے جڑا رہے، اللہ کی عبادت کرے، اللہ کے دین کو قبول کرے۔ کیوں دھوکے میں پڑا ہوا ہے اور کس چیز نے اسے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ جبکہ انسان کی تخلیق کو دیکھو کہ عام مخلوقات سے بالکل جدا ہے، اس کی قد و قامت، اس کا رہن سہن، اس کے ہاتھ پیر کے اجزاء اور جو ہے تناسب، اعتدال جو اللہ تعالیٰ نے انسان کی جو حیات میں جو رکھا ہے، سبحان اللہ، تو اللہ رب العالمین نے اس کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ التین میں بیان فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ المؤمن میں بیان فرمایا اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم فاحسن صورکم ورزقکم من الطیبات ذالکم اللہ ربکم فتبارک اللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان کی جو صفت ہے، زمین کی جو صفات ہے، اس کو بیان کرنے کے بعد انسان کو اللہ نے کہا کہ بہت بہتر صورت کشی کی ہے، بہت عمدگی سے اللہ نے انسان کو بنایا ہے۔ یعنی آپ انسان کے جمال کو دیکھیے، انسان میں بھی جو ہے مطلب ایک دوسرے پر جمال پر فوقیت باذن اللہ تعالی رکھتا ہے، لیکن جب انسانوں کی پورے مجموعے کو دیگر مخلوقات، چاہے وہ جانور ہوں، چرند پرند ہوں، مچھلیاں ہوں، اور جو بھی جتنی بھی مخلوقات ہیں، جن ہوں، سبوں میں دیکھ لیجئے انسان کا جو جمال ہے، خوبصورتی ہے، سب سے اسے نمایاں کر دینے والی ہے، سبحان اللہ العظیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ المؤمنون کے آغاز میں بیان فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرے اور آپ سے متعلق کتنی تفصیلی باتیں بیان فرمائی ہیں، اور اللہ رب العالمین نے ہمیں کتنے احسن طریقے سے اللہ نے پیدا کیا ہے۔ آپ غور کیجئے اس بات پر۔ اللہ تعالیٰ انسان کو
پیدا کرتے ہیں یقیناً عام مخلوقات کے مقابل بہت عمدگی سے اللہ نے ہمیں پیدا فرمائے ہیں، لیکن یہ صرف اللہ کے اختیارات میں سے ہیں۔ ہر انسان کی رنگت رنگ کیا ہوگا، اس کے آنکھ ناک کیسے ہوں گے، اس کے سر کیسا ہوگا، سر کے بال کیسے ہوں گے، ہاتھ پیر کا تناسب کیسا ہوگا، قد قامت کیسا ہوگا، بڑھتی عمر کے ساتھ وہ کیسا لگے گا، کیسا دیکھے گا، یہ انسان کے اختیارات میں سے نہیں ہے، یہ صرف اللہ کے اختیارات میں سے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ القصص میں بیان فرمایا وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو تمہارا پروردگار ہے، تمہیں پیدا کرتا ہے، وہ پیدا کرنے میں مختار ہے، جیسے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جس طرز پر چاہتے ہیں اللہ رب العالمین پیدا کر دیتے ہیں۔ کسی کا کوئی اختیار نہیں، کسی کی خواہش کہ میری آنکھ ناک ایسی ہوں، میرے دانت ایسے ہوں، میرے گال ایسے ہوں، میرا سر ایسا ہو، میری قد و قامت ایسی ہو، میرا رنگ ایسا ہو، میں وہاں پیدا ہو جاؤں، اس زمانے میں پیدا ہو جاؤں، میری بول وہ ہونی چاہیے، نہیں، یہ صرف اللہ رب العالمین کے اختیارات میں سے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ آل عمران کے آغاز میں بیان فرمایا هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہیں، صرف اسی کا اختیار ہے کہ وہ جیسے چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے۔ تو میں نے کہا کہ اللہ رب العالمین جیسے چاہتا ہے پیدا کرتے ہیں، تو کبھی کبھار انسان کو اللہ رب العالمین کچھ الگ طرز پر بھی پیدا کرتے ہیں۔ ایک تو اللہ رب العالمین عزیز ہیں، غالب ہیں، جیسے چاہتے ہیں پیدا کرتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کا کوئی کام، کوئی عمل سبحان اللہ العظیم عبث نہیں ہے، بیکار نہیں ہے، یعنی فاضل نہیں ہے، وہ اپنے اندر حکمتیں رکھتا ہے۔ یعنی اللہ اکبر، آپ دیکھیے یعنی اللہ تعالیٰ نے ایسے مخلوقات پیدا کی ہیں۔ مثال کے طور پر میں نے یعنی بہت پہلے کی بات ہے، میں سمجھتا ہوں لگ بھگ 2012 میں کہہ سکتا ہوں، 2012 یا اس سے قبل 2011-12 کی بات ہے۔ میں نے ملتقى اہل الحدیث جو معروف جو یعنی ویب سائٹ ہے، تو اس میں جو ہے میں نے ایک مضمون جو ہے اس سے ملتی جلتی کچھ باتیں پڑھی تھیں، میں نے اسی کو بنیاد بنائی ہیں، اور جو ہے اس سے متعلق مجھے کافی فائدہ ہوا ہے۔ ایک صاحب ہیں الدکتور محمد بن عبداللہ الزقیل، مجھے ان سے متعلق زیادہ معلومات نہیں ہیں، لیکن علمی امانت کے طور پر چونکہ مجھے ان کا نام ذہن میں رہ گیا تھا، میں نے ان سے استفادہ کیا تھا۔ ایک مضمون تھا ان کا، اور جن کتابوں کے انہوں نے حوالے دیے تھے اس وقت تو میرے پاس کتابیں نہیں تھیں، اور الشاملہ بھی غالباً جو ہے میرے پاس اس وقت میسر نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جن کتابوں کے حوالے انہوں نے دیے تھے وہ کتابیں میرے پاس ہیں، تو میں نے سیاق سباق سے سب چیزیں میں نے پڑھی ہیں، تو اصل فضل انہی کی طرف لوٹتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بعد، کہ میں نے ان کے اس مضمون سے کافی فائدہ اٹھایا۔ تو اس میں جو باتیں تھیں میں کچھ زیادتی کے ساتھ میں آپ کے سامنے اس کو جو ہے آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو ایسے حوادث، ایسے تاریخی طور پر ایسے واقعات ہمیں ملتے ہیں کہ بعض گھرانوں میں ایسے اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا کی ہیں جن کے 2 سر، سبحان اللہ، 4 ہاتھ، 4 پیر، 4 آنکھیں، 2 گردن، یعنی ایک عجیب، انسان دیکھ نہیں سکتا ہے، مانوس نہیں ہوتا ہے انسان، ایک تصویر میں دیکھنے کے لیے انسان خوف زدہ ہو جاتا ہے، مانوس نہیں ہوتا ہے۔ جس گھر میں ایسی ولادت ہو جائے تو کیا حال ہوگا اندازہ لگا لیجئے۔ اصل مسئلہ کیا ہے کہ میں تقریباً یعنی قدیم بات ہے، میں جیسے کہا کہ 2011-12 کے آس پاس کی بات ہے، کچھ ایسے ویڈیوز مجھے دیکھنے کو ملے یوٹیوب پر جس میں کچھ ایسے گھرانوں سے متعلق باتیں تھیں جس گھرانوں میں یعنی کچھ لڑکے بھی کچھ لڑکیاں بھی، یعنی عجیب طرح کی خلقت، 2 بدن ہیں لیکن آپس میں ضم ہو گئے، مل گئے ہیں، ایک انسان ہے لیکن 2 سر ہیں، 2 دھڑ ہیں، 2 طرح کے جذبات ہیں۔ ایسی کئی ویڈیوز آپ دیکھ لے سکتے ہیں، ابھی بھی چیک کر لے سکتے ہیں، اور نے دیکھا بھی ہوگا تو ممکن ہے، نہیں دیکھا تو دیکھ لیجئے آپ۔ تو ایسے لگا کہ جو ہے یہ کیا اس زمانے کی بات ہے جس زمانے میں اور آپ جی رہے ہیں، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر دور میں اس طرح کی تخلیق فرمائے ہیں اور جو پیدا کیے ہیں انسانوں کو، تاکہ اپنی اس میں متعدد فوائد میں آگے انشاءاللہ جیسے کہ میں نے کہا کہ تفصیلی گفتگو کروں گا انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ۔ تو ایسے تاریخی جو واقعات ہیں قدیم زمانے میں رہے ہیں، اور جو ہے مورخین نے اس کو محفوظ کیا ہے۔ مثال کے طور پر یہ جو کتاب آپ دیکھ رہے ہیں یعنی الکامل فی التاریخ ابن الاثیر الجزری رحمہ اللہ کی، ابن الاثیر الجزری رحمہ اللہ ایک طالب علم کو متنبہ رہنا چاہیے، وہ ایک نہیں ہیں، وہ ایک ہی گھر کے 3 افراد ہیں، 3 سگے بھائی ہیں۔ ایک ابو السعادات ابن الاثیر الجزری ہیں، ابو السعادات ابن الاثیر الجزری جو جامع الاصول فی احادیث الرسول اور النہایہ فی غریب الحدیث کے مصنف ہیں، اور ایک دوسرے
دوسرے یہ بھائی ہیں الکامل فی التاریخ، یعنی ان کا نام ہے ابو الحسن علی ابن محمد ابن الاثیر الجزری۔ تینوں بھائی جو ہیں ابن الاثیر سے ہی معروف ہیں۔ ان کے ایک چھوٹے بھائی بھی ہیں، وہ ادیب ہیں، یہ مؤرخ ہیں۔ الکامل فی التاریخ اسد الغابہ ان کی کتاب ہے۔ تو ابناء الاثیر الجزری، تو ان تین بھائیوں کی سیرت پر میں نے مختصر ایک آدھے گھنٹے کا 40 منٹ کا میں نے درس دیا ہے، یوٹیوب پر موجود ہے الحمدللہ۔ تو بہرحال یہ الکامل فی التاریخ میں انہوں نے 450 پر 8 یعنی 450 پر 8 ہجری، امام بیہقی رحمہ اللہ کے سن وفات جو ہے وہی ہے، تاکہ آپ لوگوں کو یاد ہو، آسانی ہو سمجھنے کے لیے۔ تو 458 ہجری ان کا انتقال، جو الکامل فی التاریخ کے مصنف ہیں 630 ہجری ہے۔ تو 450 پر 8 ہجری کے جو حوادث انہوں نے لکھے ہیں، یعنی جیسے ہم کہتے ہیں اب 1440 پر 1 ہجری چل رہا ہے، تو جیسے ہم لکھتے ہیں کہ جو ہے 1401 ہجری میں کیا ہوا، 1402 ہجری میں کیا ہوا، 1403 ہجری میں کیا ہوا، ہوتے ہوتے اب 1440 پر 1 ہجری چل رہا ہے، تو ہم لکھتے ہیں کہ 1440 پر 1 ہجری میں لاک ڈاؤن کے مسائل پیدا ہوئے تھے، یعنی کرونا وائرس کی وجہ سے لاک ڈاؤن کا مرحلہ جو ہے ہو گیا تھا۔ کوئی مورخ لکھ سکتا ہے نا 1440 پر 1 ہجری کے اعتبار سے۔ تو بالکل ویسے ہی 450 پر 8 ہجری کے جو حوادث، جو وقائع جو انہوں نے لکھے ہیں، اس میں سے ایک واقعہ انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ ایک لڑکی کی ولادت ہوئی تھی، کہا کہ ولدت بنتن۔ اس میں ایسے لکھا ہوا ہے واقعہ کہ جو ہے ایک لڑکی نے ایک بچے کو جنم دے، ایک چھوٹی سی بچی نے جو ہے، مطلب تقریباً جو بالکل چھوٹی بچی سے مراد 5-10 سال کے نہیں، جسے ایک ولادت ہو سکتی ہے، جسے ایک انجاب ہو سکتا ہے، جو ایک بچے کو جنم دے سکتی ہے۔ لیکن یہی واقعہ جو ہے اس میں بھی موجود ہے، یہ جو کتاب ہے شذرات الذہب فی اخبار من ذہب، تو اس میں بھی ایک واقعہ، وہی واقعہ لکھا ہوا ہے 450 پر 8 ہجری کے واقعہ میں۔ تو کہنے کا مقصود یہ ہے کہ ایک لڑکی کی ولادت ہوئی تھی، کہا کہ اس کو لہا رأسان، اس کے 2 سر، ورقبتان 2 گردن، ووجہان 2 چہرے، یعنی گویا کہ ایک دھڑ ہے، مستقل ایک دھڑ ہے، اور یہاں سے یعنی یہ اس طرف 2 ہاتھ، اس طرف 2 ہاتھ، اور یہاں سے جو ہے بالکل جدا، یعنی 2 گردن 2 سر، اور جو ہے یا سلام 2 چہرے، سبحان اللہ العظیم۔ یعنی یہ ایک واقعہ انہوں نے پیش کیا ہے اس کو، پھر چند دنوں کے بعد اس لڑکی کا انتقال ہو گیا۔ یہ 450 پر 8 ہجری کے واقعات میں انہوں نے لکھا ہے۔ بات ایک گھرانے کی نہیں ہے، ایسے واقعات کئی ہیں۔ مثال کے طور پر ابھی جو میں نے کہا کہ شذرات الذہب یہ جو کتاب ہے، اس میں انہوں نے 601 ہجری، یعنی یہ جو کتاب ہے ابن العماد الحنبلی، علمی دنیا میں ابن العماد الحنبلی سے معروف ہیں۔ ان کی کنیت ابو الفلاح، شہاب الدین لقب تھا، ابو الفلاح کنیت تھی، اور عبد الحی ابن احمد ابن محمد ان کا نام ہے، اور جو ہے 1080 پر 9 ہجری، یعنی 11ویں صدی ہجری کے ہیں، 1080 پر 9 ہجری ان کا سن وفات ہے۔ تو شذرات الذہب فی اخبار من ذہب، اس میں 601 ہجری کے حوادث میں بھی انہوں نے ایک گھرانے کا قصہ لکھا ہے، جس میں ایک لڑکے کی ولادت ہوئی تھی، جو جس دن ولادت ہوئی تھی اسی دن اس کا انتقال ہو گیا تھا۔ تو اس کے جو ہے سبحان اللہ العظیم، یعنی 2 سر تھے، 4 ہاتھ اور 4 پیر، اور اسی دن اس کا انتقال ہو گیا۔ اسی کتاب میں 660 پر 2 ہجری، ابھی میں نے جو کہا نا کہ 601 ہجری، 660 پر 2 ہجری، اس سن میں بھی، اس سال میں بھی کیا کیا حادثات ہوئے ہیں، کون یعنی کس کا انتقال ہوا، کیا کیا واقعے ہوئے، کیا کیا حادثات ہوئے، کون سی بڑی باتیں ہوئی ہیں، سب کو انہوں نے ایک جا کیا ہے۔ تو ایک واقعہ انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ ایک لڑکے کی ولادت ہوئی تھی، جس کا جو ہے یعنی جو جسم تھا، دو طرف بھی، یعنی گویا کہ 4 ہاتھ، یعنی اس طرف 2 ہاتھ، اس طرف 2 ہاتھ، اس طرف 2 پیر، اس طرف 2 پیر، یعنی 2 ہاتھ 4 ہاتھ 4 پیر۔ اور غضب کی بات جو انہوں نے یہ لکھی ہے سبحان اللہ العظیم، کہ اس کا جو چہرہ تھا اس میں 4 آنکھیں تھیں، یعنی اس طرف 2 آنکھیں، اس طرف 2 آنکھیں۔ اللہ اکبر، اندازہ لگا لیجئے کہ گھر میں جب اس کی ولادت ہوئی ہوگی کتنا خوفناک معاملہ رہا ہوگا۔ اللہ رب العالمین عزیز و حکیم ہیں، اللہ سبحانہ وتعالی ہر چیز پر غالب ہیں، اور جب چاہتے ہیں جیسے چاہتے ہیں پیدا کرتے ہیں۔ یہ سب یعنی سبحان اللہ ایسے واقعات ہوئے ہیں، اس زمانے میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں، جو اخبارات میں آ رہے ہیں، اور جو آپ یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں۔ اب دیکھیے ایک اور واقعہ انہوں نے لکھا ہے، جو جیسا کہ میں نے کہا کہ جو ہے 662 ہجری کا، حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ،
حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کی یہ جو البدایۃ والنہایہ ہے، اس میں ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی زندگی سے متعلق ایک واقعہ لکھا، اپنی زندگی سے متعلق، اپنے دور سے متعلق، ان کی زندگی نہیں، ان کے دور سے متعلق 740 ہجری کے جو حادثات ہیں، 740 ہجری 740 ہجری کے جو حادثات ہیں، دمشق کا انہوں نے واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص تھے جن کا نام تھا سعادہ نام تھا، اہل الجبل، جو فلسطین کا جو اوپری علاقہ ہے نا، جو ترکستان سے یعنی کیا کہتے ہیں، ترکستان کہہ رہا ہوں، ترک سے جا کر کے ملتا ہے، ترک کی سرحد سے جا کر ملتا ہے، اہل الجبل، تو وہاں کے وہ صاحب تھے، دمشق میں آ کر کے شاید وہ رہ گئے تھے، سعادہ۔ ابن کثیر رحمہ اللہ نے کہا کہ 740 ہجری میں رمضان کا جو مہینہ تھا، اس وقت ایک ولادت ہوئی تھی ایک شخص کی، جو بہت ہی عجیب و غریب واقعہ ابن کثیر نے کہا کہ بات ایسی تھی کہ جو ہے ابن کثیر کہتے ہیں کہ فَكُنْتُ فِي مَنْ حَضَرَ فِي جَمَاعَةٍ مِنَ الْفُقَهَاءِ، کہ علماء کے ایک جماعت اس گھر کو گئے تھے اس بچے کو دیکھنے کے لیے، تو اس میں میں بھی تھا، میں بھی جا کر کے دیکھا، یہ ابن کثیر نے کہا رحمہ اللہ۔ جب میں اس کے گھر گیا تو دیکھا کہ جو ہے یعنی ولدان مستقلان، کہتے ہیں کہ مستقل بالذات وہ دو لڑکے تھے، وہ یعنی گویا کہ دو یعنی لڑکے تھے، اور جو ران کا جو حصہ ہے دونوں کا آپس میں مل چکا تھا، جنہیں جدا نہیں کیا جا سکتا، یعنی ران کے اعتبار سے دونوں مل چکے ہیں آپس میں، اور یہاں سے پھر بالکل یعنی دو گردن، دو سر، دو طرح کے جذبات، دو طرح کے خیالات، 4 ہاتھ 4 پیر، اللہ اکبر۔ ابن کثیر نے ایک اور حیران کن بات یہ بھی لکھا اس میں، اسی واقعے میں، کہ اس میں ایک لڑکا تھا، ایک لڑکی، ایک لڑکا ایک لڑکی، اور اس سے بڑی بات یہ ہے، اللہ اکبر، آپ اندازہ لگا لیجئے کہ جب میں وہاں پر پہنچا، ابن کثیر کہتے ہیں تو انتقال ہو چکا تھا ان کا، یعنی ان دونوں لڑکوں کا، کہا کہ دونوں اولاد کا جو ایک صاحب کے تھے، اس میں سے ایک لڑکا ایک لڑکی، دونوں کا انتقال ہو چکا ہے، اور لوگوں نے خبر دی کہ ایک کا انتقال ہو چکا تھا، دوسرے کا انتقال ایک دن کے بعد ہوا ہے، دونوں آپس میں ملے ہوئے ہیں، کیا جذبات رہے ہوں گے، اندازہ لگا لیجئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس طرح سے پیدا فرمائے ہیں۔ اب یہاں پر ٹھہر کر کے سوچنے کی بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین وقت پر ایسی تخلیق فرماتے ہیں، اس طرح سے پیدا کرتے ہیں، اس میں حکمت کیا ہے، اس میں کیا مقاصد ہیں، اور اسی طرح سے اہل علم نے اس طرح کی مخلوقات کو دیکھنے کے لیے گھر گھر گئے کیوں بیان کیا اس کو اپنی کتابوں میں؟ کیا ایک دلچسپی کا مظہر ہے یہ؟ کیا ان کا شوق ہے یہ، یا اس کے پیچھے بڑے مقاصد ہیں؟ اسے میں انشاءاللہ آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ یقیناً یہ حیران کن باتیں ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جسمانی اعتبار سے جو سالمیت عطا فرمائے ہیں، جو خوبصورتی اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھ پیر، ہمارے قد و قامت میں، ہمارے جو ہے چہرے میں، ہمارے جو ہے رہن سہن میں، ہمارے بیوی بچوں میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے رشتہ داروں میں، ہماری گلی کوچوں میں، ہمارے جن سے دنیا، یہ اللہ رب العالمین کا ایک احسان ہے۔ اس احسان کو سمجھ کر کے اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، اللہ کے دین کو قبول کرنا چاہیے، اللہ کی بندگی کرنی چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بہت ہی عمدگی کے ساتھ پیدا فرمائے ہیں اور عافیت کے ساتھ رکھے ہیں، لیکن اس میں کیا حکمتیں ہیں، کیا مسائل ہیں، کیا چیزیں ہیں، وہ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے کچھ تاریخی حقائق سے آپ کے سامنے رکھوں گا۔ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔